باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد ولعنت الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ عز اسمہ فی محکم کتابہ و متقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجیے گا۔ عشرہ محرم الحرام 1447 ہجری کے سلسلے کی 5ویں مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ سلسلہ گفتگو آپ کے ذہان عالیہ میں کچھ نہ کچھ محفوظ ہوگا کہ ہم ذکر کر رہے تھے تاریخ کی مشکلات کا، اور اہل بیت نے جو مشکل کشائی کی ہے تاریخ کی مشکلات کی، اور اہل بیت کی جو حکمت عملی رہی ہے۔ گزشتہ تقریروں میں ہم نے ایک تفصیلی جائزہ آپ کے سامنے رکھا کہ بعد از پیغمبر لوگوں کی کیا صورتحال تھی، بعد از پیغمبر مسلمان گروہوں کی کیا صورتحال تھی، اور تاریخ کی مشکلات میں جو پہلی مشکل جس کا آغاز ہوتا ہے وہ سیاسی مشکل ہے، اور سیاسی مشکل کے بعد پھر اعتقادی مشکلات آتی ہیں، پھر اخلاقی مشکلات آتی ہیں، معاشی مشکلات آتی ہیں۔ وہ ساری مشکلات اس بڑی مشکل کے ذیل میں ہے جو سیاسی مشکل ہے۔ اب اہل بیت نے سب سے پہلے کہاں سے حل کرنا شروع کیا؟ سیاسی مشکل کو بھی دیکھا، اعتقادی مشکل کو بھی دیکھا۔ ہم اگر بات کو یہاں سے شروع کریں کہ بعد از پیغمبر اور لوگوں نے بھی علمی مشکلات کو حل کیا، یعنی بعد از پیغمبر جو ہیں وہ جتنی مشکلات آئیں وہ باقی صحابہ کرام نے بھی دین پہنچانے کی ذمہ داری کو ادا کی اور باقی مشکلات کو اپنے مقصد تک یعنی حل کیا۔ تو ایک اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کام اگر اہل بیت نے کیا تو سب نے کیا، یعنی دین اہل بیت نے پہنچایا تو باقیوں نے بھی پہنچایا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ایک ایسی مشکل کے ساتھ، ایک ایسی سیاسی مشکل کے ساتھ کہ جو سوائے اہل بیت کے کوئی اور کر نہیں سکتا تھا۔ قرآن کریم کا ایک حکم ہے۔ اچھا، بات بہت عجیب انداز میں شروع ہو رہی ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ قرآن کا ایک حکم ایسا ہے کہ جس پہ اللہ کے رسول نے عمل نہیں کیا، آیا آپ یہ بات قبول کر سکتے ہیں؟ بات قبول کرنا آسان نہیں ہے۔ یا اگر میں یہ کہوں کہ نعوذ باللہ قرآن کا ایک حکم ایسا ہے جسے اللہ کے رسول نے پورا نہیں کیا۔ اچھا، اگر بات کو بدل کر کہوں کہ قرآن نے ایک ایسا حکم نازل کیا ہے جس سے اللہ کے رسول پورا کر نہیں سکتے تھے، اب بھی بات مشکل ہے۔ اگر پورا نہیں کیا تب بھی مشکل ہے، تب رسول کے ان پر مشکل ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ معصوم اور حکم رسول کو اور حکم خدا کو پورا نہ کرے۔ اور اگر یہ کہوں کہ اللہ نے ایک ایسے حکم کو نازل کیا جس سے رسول پورا کر ہی نہیں سکتے تھے، تو اللہ کے اینڈ پر مشکل ہے کہ اللہ حکیم ہے، حکیم کوئی ایسا حکم دے نہیں سکتا۔ یعنی اگر یہاں پر ایک 2 سال کا بچہ ہو، میں ایک 10 سال کے بچے کو تو کہہ سکتا ہوں کہ میرے لیے پانی کا گلاس لے کر آؤ، لیکن میں 2 سال کے بچے کو نہیں کہہ سکتا کہ پانی کا گلاس لے کر آؤ، اس لیے کہ اس کے اندر وہ حکم پورا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اب نہ اللہ ایسا حکم نازل کر سکتا ہے جس سے رسول پورا نہ کر سکے، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے کسی حکم کو پورا نہ کرے۔ اب میں آپ کو حکم سناتا ہوں، اور حکم بھی معمولی نہیں ہے، یعنی یہ وہ حکم ہے جسے اللہ نے منصب کو کہہ کر خطاب کیا ہے۔ منصب کی آیت آپ غدیر کے جشن میں سنتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ ایک اور آیت ہے جسے اللہ نے منصب کو کہہ کر خطاب کیا ہے، سورہ تحریم کو جا کر دیکھیے گا۔ سورہ تحریم کی آیت ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ اے نبی آپ جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے۔ اچھا، آیت نے ایک بات کو تو طے کر دیا جو گزشتہ 2 دن کی گفتگو اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ
بعض جیسے مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہاں منافق تو تھے لیکن منافق بہت تھوڑے سے تھے، پورے مسلم معاشرے میں 10 15 20 افراد منافق ہوں گے اور باقی اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ آیت یہ بتا رہی ہے کہ منافقین کم از کم اتنی جماعت میں تھے جتنی جماعت میں کافر تھے، اس لیے کہ ایک چھوٹی جماعت کے لیے 5-10 لوگوں کے لیے اللہ اپنے نبی کو یہ حکم نہیں دے سکتا کہ جا کر ان سے جہاد کرو۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کہ جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کی ایک اتنی بڑی جمعیت موجود تھی جن سے جو قابل جہاد تھی، قابل جنگ تھی۔ اچھا، اب اگر سیرت رسول کو آپ دیکھیں تو پوری سیرت میں پیغمبر کی آپ کو کافروں سے جہاد تو نظر آئے گا، لیکن کوئی جہاد آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ وہ منافق سے کیا ہو۔ مشکل آ گئی کہ کوئی جہاد ایسا نہیں ہے جو منافق سے کیا ہو۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آیت کا یہ حکم اگر یہ کہے مسلمان کہ حکم پورا نہیں کیا تو ایمان ہاتھ سے جائے گا کہ اللہ کے رسول نے حکم پورا نہیں کیا، تو یہ حکم کیسے پورا ہوا؟ دیکھیے، اچھا اب میں نے 2 باتیں آپ سے کی تھی کہ ایک ٹیکنیکلٹی یہ ہے کہ رسول نے حکم پورا نہیں کیا، ایک ٹیکنیکلٹی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ایسا نازل ہوا جو قابل عمل نہیں تھا۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم قابل عمل کیسے نہیں تھا؟ ذرا سے اس کو دیکھ لیجئے۔ دیکھیے، منافق کی ایک ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، ہم نے جب ذکر کیا تھا گروہوں کا۔ ایک وہ تھے جو شکاک ہیں۔ شکاک کون ہیں؟ شک کرنے والے کون ہیں؟ وہ جن کے دلوں میں مرض ہے، جو کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں، جو کبھی ایمان کی طرف جھکتے ہیں اور کبھی کفر کی طرف جاتے ہیں، یہ شکاک ہے۔ منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے جو اصل میں کافر ہے، یعنی منافق اپنی حقیقت میں کافر ہوتا ہے جب تک پہچانا نہ جائے۔ منافق کو صرف وہی جان سکتا ہے، منافق کو صرف وہی پہچان سکتا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے، نہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ یہ منافق ہے۔ اب اللہ کے رسول کے سامنے ایک مشکل ہے، وہ یہ کہ منافق کے ساتھ عملاً جنگ ہو نہیں سکتی، یعنی آپ اس کی ٹیکنیکلٹی کو دیکھیں کہ منافق کے ساتھ عملاً جنگ ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اگر وہ تلوار کھینچ کر رسول اللہ کے مقابلے پر آ جائے گا تو جیسے ہی وہ مقابلے پہ آئے گا یہ تو کافر ہوگا، تو حکم جہاد کفار کی طرف منطبق ہو جائے گا۔ اگر منافق نے تلوار کھینچ لی، ٹھیک ہے، اگر منافق نے تلوار کھینچ لی اور محمد رسول اللہ کے سامنے آ گیا تو جب کھل کے سامنے آیا تو یہ کافر ہے، یہ منافق نہیں ہے، تو اب اللہ کے رسول منافق سے جنگ کیسے کریں گے؟ اچھا، اور اگر اللہ کے رسول خود منافق کو قتل کریں تو اس میں 2 مشکلیں ہیں۔ جیسا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ جو چند لوگوں نے پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش کی، کتنے لوگ تھے؟ 10-12 لوگ، اگلے دن مسجد میں موجود تھے۔ پیغمبر چاہتے تو قتل کر دیتے، لیکن پیغمبر نے قتل نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ یہ الزام رسول اللہ پہ لگا دی کہ لوگ کلمہ پڑھتے رہے اور رسول انہیں قتل کرتے رہے۔ رسول یہ کام نہیں کر سکتے تھے، اور اس کا ایک اور بڑا نیگیٹو میسج جو کفار پہ جاتا وہ یہ تھا کہ یہ تو اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو مار دیتے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا، کل کو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے، ہمیں بھی نہ مار دیں۔ غور فرمائے آپ نے کہ رسول اللہ کی سیرت کی مشکلات کیا ہیں۔ تو اب اللہ کے رسول کافروں سے تو جہاد کر سکتے ہیں، منافقوں سے جنگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ منافق اگر جنگ کے لیے سامنے آئے گا تو منافق نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اب یہ حکم کیسے پورا ہوا؟ یہ تو آپ کا ایمان ہے نا کہ اللہ کے رسول نے حکم پورا کیا، حکم پورا کیسے ہوا؟ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ایک ذرا سی تمہید آپ کے حوالے اور پھر مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ اپنے رسول کے لیے ہمیں حکم یہ دے رہا ہے، قرآن میں 30 سے زیادہ مقامات پر یہ آیت نازل ہوئی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ایک اور مقام پہ قرآن نے کہا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم، کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اب 2 حکم قرآن دے رہا ہے، ایک رسول کی اتباع کرنی ہے اور ایک رسول کی اطاعت کرنی ہے، 2 حکم قرآن دے رہا ہے۔ اچھا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگر یہ دونوں حکم ایک جیسے ہوں، یہ دونوں حکم برابر ہوں تو قرآن الگ الگ لفظیں استعمال نہیں کرے گا۔ تو یہ بات سن لیجئے گا، جو میرے نوجوان دوست یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اطاعت میں اور اتباع میں فرق کیا ہے۔ اطاعت ہوتی ہے قول کی،
ٹھیک ہے، یعنی کسی کی نیریشن کی، کسی کا جو قول ہوتا ہے اگر آپ اس کی پیروی کرتے ہیں تو یہ اطاعت کہلاتی ہے۔ اتباع ہوتا ہے فعل کا، آپ کے سامنے کسی کا ایکشن ہو تو اس کے ایکشن کو ریپلیکیٹ کرنا، اس کے ایکشن کو فالو کرنا، یہ اتباع ہے۔ تو اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ تمہیں میرے رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے اور تمہیں میرے رسول کا اتباع بھی کرنا ہے۔ تو اطاعت تو ہو جائے گی قول کی، اتباع کے لیے آپ کو فعل چاہیے۔ تو اب اگر یہ حکم، ظاہر ہے یہ حکم اولین مسلمانوں کے لیے نازل ہوا، تو اب اگر یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا جو زمانہ رسالت میں موجود تھے تو حکم منسوخ ہو جاتا، ہمیں یہ مشکل پیش نہ آتی۔ لیکن چونکہ آیت قیامت تک کے لیے ہے، لیکن چونکہ آیت منسوخ نہیں ہے اور یہ حکم قیامت تک جاری رہنا ہے، تو قیامت تک رسول کی اطاعت بھی ہونی ہے، قیامت تک رسول کا اتباع بھی ہونا ہے۔ تو اب اگر قیامت تک رسول کی اطاعت بھی ہونی ہے، قیامت تک رسول کا اتباع بھی ہونا ہے، تو ضروری ہے کہ اللہ اس بات کا اہتمام کرے کہ قیامت تک قول رسول بھی محفوظ رہے اور فعل رسول بھی محفوظ رہے۔ یعنی اللہ کو دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری لینی ہے کہ قول رسول کو بھی محفوظ رکھنا ہے، فعل رسول کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ اچھا، قول کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ قول محفوظ ہوتا ہے کتاب میں۔ آپ کو اگر رسول اللہ کو قول چاہیے، حدیث کی کتاب دیکھیے، حدیث کی کتاب میں قول رسول محفوظ ہے۔ قول محفوظ ہوتا ہے کتاب میں، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ فعل رسول کہاں دیکھیں گے، تو فعل دیکھنے کے لیے کتاب کافی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر کوئی راوی رسول کے فعل کو نیریٹ کرے گا، اگر کوئی راوی رسول کے فعل کو بیان کرے گا، تو اب یہ خود راوی کا اپنا قول بن جائے گا۔ یعنی میں یہاں پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، کوئی شخص آپ سے اس گفتگو کے بارے میں پوچھے، یہ گفتگو میرا فعل ہے، یہ تقریر میرا فعل ہے، میں فاعل ہوں، یہ تقریر میرا فعل ہے۔ کوئی شخص اگر آپ سے اس تقریر کے بارے میں پوچھے تو آپ میرا فعل نقل نہیں کر سکتے، آپ اگر اس تقریر کے کچھ پوائنٹس کو اس شخص کو بتائیں گے تو وہ آپ اپنا قول نقل کریں گے کہ تقریر میں یہ تھا۔ تو فعل نقل نہیں ہو سکتا۔ فعل کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی ڈیوائس موجود ہو، کوئی آئینہ موجود ہو جو اس فعل کو دکھا سکے۔ جیسے آئینہ ہے، آئینہ فعل کو دکھا سکتا ہے، یہ کیمرہ آپ آئینے کے ایڈوانس شکل سمجھ لیں، جو فعل کو دکھا بھی سکتا ہے، فعل کو محفوظ بھی کر سکتا ہے۔ گفتگو پہنچ رہی ہے؟ تو قول کو محفوظ کرتی ہے کتاب، فعل کو محفوظ کرتا ہے آئینہ۔ میرے سامنے آئینہ ہو، میں اپنے ہاتھ کو حرکت دوں، آئینہ میرے ہاتھ کو حرکت دے گا۔ میں اپنے ہاتھ کو ساکن رکھوں، آئینہ ہاتھ کو ساکن دکھائے گا۔ تو قول کو فعل محفوظ کرنے کے لیے کتاب، فعل کو محفوظ کرنے کے لیے آئینہ۔ لیکن آئینے کے ساتھ ایک مشکل ہے، دنیا کے آئینوں کی مشکل یہ ہے کہ جب تک آپ ان کے سامنے فعل کو انجام دیں تب تک وہ اس فعل کو دکھاتے رہیں گے۔ ہمیں ایسے الہی آئینوں کی ضرورت ہے کہ اگر رسول دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی وہ اکثر رسول کو دکھاتے رہیں۔ سلامات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں فعل رسول کو ذرا سا اور سمجھ لیجئے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ کے ساتھ ان کی مکی زندگی میں ہو تو مکی زندگی میں 13 سال کی زندگی میں ایک شخص نے ایک ایک لمحہ پیغمبر کے ساتھ گزارا، پیغمبر کے ایک ایک فعل کو ریکارڈ کیا، پیغمبر کے ایک ایک فعل کو محفوظ کیا کہ پیغمبر کب کیا انجام دیتے ہیں، کب نماز پڑھتے ہیں، کیسے کھانا کھاتے ہیں، کیسے تبلیغ کرتے ہیں، سب کچھ محفوظ کر لیا۔ اور 13 سال کے بعد یہ شخص اگر یمن سے آیا ہے، ایران سے آیا ہے، ہندوستان سے آیا ہے، اپنے وطن جائے اور وطن جانے کے بعد یہ کہے کہ پیغمبر کی سیرت میں جنگ نہیں ہے، تو اب اس شخص کا جو عمل ہے، اس شخص کا جو قول ہے وہ درست ہے یا نہیں؟ اس شخص کا قول بالکل درست ہے، کیونکہ 13 سال کی زندگی میں جنگ نہیں ہے۔ تو دیکھیے رسول کے جو افعال ہیں وہ متقاضی ہیں اسباب کے، جیسا سبب ہوگا ویسا عمل ہوگا۔ جب تک ایک چیز کا سبب نہیں ہوگا تب تک رسول عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو 13 سال تک جہاد کا موقع نہیں تھا، 13 سال تک جہاد کا محل نہیں تھا، اس لیے پیغمبر کی سیرت میں آپ کو جہاد دکھائی نہیں دیتا۔ اب اگر ایک سیرت نگار ذرا سا اس سے آگے بڑھے گا
اور رسول کے عمل کو دیکھنے والا اور رسول کے عمل کو ریکارڈ کرنے والا ذرا سا آگے بڑھ کر اگلے چند سال ریکارڈ کرے گا تو وہ دیکھے گا اب اگلے چند سال میں بدر بھی ہے، احد بھی ہے، خندق بھی ہے، اور ساری جنگیں اگلے چند سال میں موجود ہیں۔ اچھا، اگر کوئی شخص یہاں پہ رک جائے اور کوئی دوسرا پوچھنے والا اس سے پوچھے کہ کیا رسول نے یہ جو جنگیں لڑی ہیں، یہ جن سے اتنی سخت جنگیں لڑی ہیں، آیا کوئی لمحہ آئے گا جب رسول ان سے صلح کریں گے؟ تو اگر کسی نے سیرت کو وہاں تک دیکھا ہے وہ یہ کہے گا کہ نہیں، یہ تو اتنے سخت کافر ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول ان سے صلح کریں۔ لیکن جیسے ہی کوئی سیرت نگار آگے بڑھے گا اور صلح حدیبیہ تک پہنچے گا تو سیرت کا ایک نیا گوشہ سامنے آ جائے گا، یعنی وہ سیرت کا گوشہ جو 19 سال پردے میں محفوظ رہا وہ اب آشکار ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب حالات ویسے ہو گئے۔ اچھا، جس نے سیرت کو یہاں تک دیکھا اور آگے نہیں بڑھا، اس سے اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا کبھی رسول کی سیرت میں ایسا لمحہ آ سکتا ہے کہ رسول کوئی مارکا سر کرے، کسی مارکے میں جائے اور نہ جنگ ہو، نہ تلوار چلے، نہ زخم لگے، نہ خون بہے، اور رسول وہ مارکا جیت بھی لیں؟ وہ کہے گا یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن 9 ہجری میں ہمیں مباہلے کا میدان نظر آ جاتا ہے کہ جس میں رسول نے ایک مارکا جیتا۔ اچھا، اب اگر تھوڑا سا آگے چلیے، اب اگر کسی شخص سے کسی نے سیرت کو یہاں تک دیکھا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے سیرت آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے پیغمبر کی حیات کے نئے نئے پہلو کی پرتیں اترتی چلی جا رہی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہاں پر پوچھے کہ کیا رسول کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آئے کہ ان کے سامنے لاکھوں کا مجمع ہو، 1.25 لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا مجمع ہو، تو رسول کیا بات کریں گے؟ رسول کیا کلام کریں گے؟ تو وہ کہے گا کہ یقیناً وہی کلام کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں، نماز کی تلقین کریں گے، روزے کی تلقین کریں گے، حج سکھائیں گے، دین سکھائیں گے، دین کی تبلیغ کریں گے۔ لیکن اب جب رسول کے سامنے 1.5 لاکھ کا مجمع آیا، رسول نے تبلیغ کا انداز بھی بدل دیا، رسول نے منبر کا انداز بھی بدل دیا، رسول نے گفتگو کا انداز بھی بدل دیا۔ فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، رسول نے اپنے، واضح ہو رہی ہے بات؟ تو اب یہ جو رسول کی سیرت کا باب تھا، یعنی یہ واقعہ غدیر کا کب ہو رہا ہے؟ ذی الحج میں۔ اس ذی الحج کے بعد جو محرم آیا اور اس محرم کے بعد جو سفر آیا، تو 28 سفر کو رسول اللہ اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے۔ تو اب 11 ہجری کے بعد جو نئے حالات پیش آئیں گے، ان حالات میں رسول کی، دیکھیے گفتگو وہیں پر رکے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، وہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب 11 ہجری کے بعد جو نئے حالات پیش آئیں گے اس میں رسول کی سیرت کیا ہوگی، یہ کون بتائے گا؟ اس لیے کہ 11 ہجری میں رسول کی ظاہری حیات آ کر ایک فل سٹاپ لگ گیا، ظاہری حیات یہاں پر آ کے رک گئی۔ اب اگر 11 ہجری کے بعد نئے حالات آئیں گے تو اب رسول کی سیرت کیا ہوگی، یہ ہمیں کون بتائے گا؟ تو اس لیے ایک الہی اہتمام کا ہونا ضروری ہے۔ آئینے کی مثال آپ کے ذہن میں ہوگی کہ کچھ ایسے آئینے ہوں جو ملاقات رسول کو اتنا جذب کر لیں کہ اگر رسول چلے بھی جائیں تب بھی وہ یہ دکھاتے رہیں کہ رسول ہوتے تو کیا کرتے۔ یہ لفظ میری زبان پر آ گیا، ملاقات کا۔ ملاقات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے آپ کا فعل، یعنی فعل کیا؟ آپ کا عمل۔ کوئی سائل آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کو کچھ عطا کر دیا، یہ جو آپ کا عمل تھا یہ سخاوت تھی، لیکن نفس کے اندر وہ صلاحیت اور وہ کمال، جس کمال اور صلاحیت کی وجہ سے یہ عمل آپ سے صادر ہوا، اسے سخاوت کہتے ہیں۔ تو ملکہ نفس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ عمل سبب کے متقاضی ہوتا ہے، یعنی جیسا سبب ہوگا ویسا عمل ہوگا۔ آپ ابھی بھی سخی ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی سخاوت کا سبب نہیں ہے اس لیے سخاوت آپ سے صادر نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ جب مکے حیات میں تھے تب بھی اتنے ہی شجاع تھے جتنے احد میں تھے، لیکن چونکہ ابھی شجاعت کو دکھانے کا وہ مرحلہ نہیں آیا اس لیے وہ شجاعت وہاں پر صادر نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اس لیے کچھ ایسے آئینوں کا ہونا ضروری ہے جو سیرت رسول کے سارے ملکات کو اتنا جذب کر لے کہ جب رسول نہ بھی ہوں تب بھی وہ سیرت کا عکس دکھاتے رہیں، وہ اللہ کے رسول کی سیرت کا عکس دکھاتے رہیں۔ اچھا، اب اگر یہ آئینے سیرت رسول کو کیپچر کرنے کے لیے اگر دور دور ہوتے تو ایک مشکل پیش آتی، کبھی یہ سیرت کا عکس لیتے اور کبھی سیرت کا عکس نہ لیتے۔ اس لیے اللہ نے ایسا اہتمام فرمایا۔
اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ ان سارے آئینوں کو رسول کی گود میں رکھ دیا، اور ایک منزل اور ایک وہ مرحلہ آیا کہ جب یہ سارے یعنی رسول موجود ہیں اور 4 آئینے رسول کے ارد گرد موجود ہیں۔ رسول نے ایک آئینے کو دیکھا، یہ آئینہ قد آدم آئینہ تھا، رسول نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، اپنا عکس رسول کو کامل نظر آیا، رسول نے منیت کی سند ادا کی، علی منی وانا من، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ یعنی اگر عمل رسول کو دیکھنا ہو تو وہ دیکھا جائے گا جو علی نے کیا، اور یہ وہ نفس ہے، یعنی رسول نے منیت کی سند عطا کی، قرآن نے انفسنا کی سند عطا کی، قرآن نے انہیں نفس رسول ہونے کی سند عطا کی۔ دیکھیں میں نے بھی ایک جملہ کہا کہ فاعل ایک فعل سرزد، جیسے آنکھ کا کام دیکھنا ہے، تو اگر آپ فاعل کو دیکھیں تو ایک ایک چیز کا فاعل الگ، آنکھ کا کام دیکھنا ہے، اس کا ہاتھوں سے تعلق نہیں ہے۔ ہاتھ کا کام چیزوں کو اگر پکڑنا ہے تو یہ کام پیر کا نہیں ہے، پیر کا کام چلنا ہے، کان کا کام سننا ہے، پیر کا کان سے تعلق نہیں، آنکھ کا ہاتھ سے تعلق نہیں، یہ سب الگ الگ ہے۔ لیکن جب آپ خود ان سارے کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں، آپ ہاتھ سے کوئی ایک کام انجام دیں، آپ پیروں سے چل کے جائیں، آنکھ سے دیکھیں، کان سے سنیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ عمل میں نے انجام دیا، یعنی فاعل کی منزل پر وہ عمل فعل وہ فعل فاعل کا ہے، لیکن نفس کی منزل پر آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کیا۔ علی نفس رسول ہے، یہ وہ نفس ہے جسے اللہ نے خرید لیا ہے۔ اب اگر یہ نفس کہیں جنگ کرے، کہیں صلح کرے، کہیں سو جائے تو یہ سارے افعال اللہ کے افعال کہلائیں گے۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب چونکہ یہ سارے افعال اللہ کے افعال کہلائیں گے، اب آئیے گا اس بات پر جو میں نے شروع کی تھی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ جہاد کیجئے کافروں سے، اے نبی آپ جہاد کیجئے منافقوں سے۔ اور میں نے کہا تھا کہ منافق اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک اس کا کفر چھپا ہوا ہے۔ منافق اصل میں کافر ہے، منافق پوشیدہ ہے، منافق کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت تو مشکل کشا ہو لیکن رسول اللہ مشکل کشا نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ منافقوں کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائیں مسلمانوں کے معاشرے میں مشکل کھڑی کرنے کے لیے؟ تو اللہ کے رسول نے منافق کی ایک علامت بتا دی کہ علی سے کوئی محبت نہیں رکھے گا سوائے مومن کے، علی سے بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے۔ تو منافق کی پہچان بہت واضح ہو گئی، بغض علی نظر آئے سمجھ جاؤ منافق ہے۔ کیا علی! اور ایک اور منزل پہ دیکھیے گا، جیسے ایمان کے اپنے اپنے درجے ہیں، جناب سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پر فائز، جیسے ایمان کے درجے ہیں ویسے نفاق کے درجے ہیں۔ نفاق کا ایک درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص دل میں حسد رکھے، کوئی شخص دل میں بغض رکھے۔ نفاق کا اس سے بڑھ کر درجہ یہ ہے کہ جب وہ نفاق، جب وہ حسد، جب وہ بغض حد سے بڑھ جائے تو تلوار کھینچ کر میدان میں آ جائے گا۔ اب جیسے ہی تلوار کھینچ کر نفاق میدان میں آئے گا، اب علی جہاد کریں گے، اور یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین کا حکم جہاد علی کی صورت میں پورا ہوگا۔ اب اگر علی نے جنگ صفین میں منافقوں سے جنگ لڑی، جمل میں منافقوں سے جنگ لڑی، نہروان میں منافقوں سے جنگ لڑی، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کار رسالت کے حکم کی پیروی میں تھے۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب علی جو بھی کرتے نظر آئیں وہ نفس رسول ہونے کی منزل پر ہے۔ اب اگر علی، کل کی گفتگو جہاں پر ختم ہوئی تھی کہ پہلی خلافت میں علی کا کردار کیا تھا، دوسری 2 خلافتوں میں اب جو بار بار مسلمان تاریخ کی چند مثالیں نکال کر لاتے ہیں کہ دیکھیے علی نے وہاں مشورے دیے، وہاں مشکل کشائی کی، لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دے کہ تم نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، تو اب اس عمل کو عمل رسول کے ساتھ پرکھ کر دیکھ لیجئے گا کہ اگر کسی کو مشورہ دینا، اگر کسی کی حاجت روائی کرنا، اگر کسی کی مشکل کو برطرف کرنا، کوئی شخص سائل بن کر دروازے پہ آئے اس کی حاجت کو پورا کرنا، کوئی شخص مشکل لے کر آپ کے پاس آئے آپ اس کی مشکل کو دور کر دیں، کوئی امانتیں لے کر آپ کے پاس آئے آپ اس کے امانتوں کو رکھ لیں، کوئی سچی گواہی آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئے آپ وہ سچی گواہی دے دیں، تو اگر ان سب چیزوں کا تعلق، اگر ان سب باتوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ علی کے تعلقات بہت اچھے تھے، تو یہ ویسا ہی جملہ ہے گویا رسول اللہ کے تعلقات مکے والوں سے، مشرکین مکہ سے بہت اچھے تھے۔ یعنی کسی کی مشکل کشائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلقات اچھے تھے، تو گویا رسول کے تعلقات بہت اچھے تھے، اس لیے کہ رسول مکے والوں کی مشکل کشائی کرتے تھے۔
بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اب علی کا ہر عمل نفس رسول ہونے کی منزل پر ہے، علی کا ہر عمل اس منزل پر ہے کہ جس نفس کو اللہ نے خرید لیا ہو۔ اب اگر یہ علی کسی منزل پر اس مقام پر نظر آئے کہ جب ظاہری خلافت میرے مولا کی منعقد ہوئی ہے، تو یہ گفتگو آپ ممبروں سے سنتے رہتے ہیں کہ جب پہلی خلافت آئی، یعنی رسول اللہ ممبر کے جس عرشے پہ تشریف فرما ہوتے تھے، پہلے خلیفہ اس عرشے کو چھوڑ کے دوسرے زینے پہ بیٹھتے تھے، دوسرے خلیفہ دوسرے زینے کو چھوڑ کے تیسرے زینے پہ بیٹھتے تھے، تیسرے خلیفہ تیسرے زینے کو چھوڑ کے چوتھے زینے پہ بیٹھتے تھے۔ اب جب زینے ختم ہو گئے اور علی کی خلافت آئی اور میرے مولا ممبر پہ جانے لگے، تو اب جیسے ہی میرے مولا نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، لوگوں میں چہ میں گوئیاں شروع ہوئیں کہ علی کیا کرنے لگے ہیں، علی کہاں بیٹھنے لگے۔ علی نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا، لوگوں کی حیرتیں بڑھنا شروع ہوئیں کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ علی نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا اور علی عین اس جگہ جا کر بیٹھے جہاں پر رسول جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ علی نے تعجب سے لوگوں کو دیکھا، کہا حیرت کس بات پر ہے، یہ ممبر، یہ تو لکڑیوں کا ممبر ہے، یہ قدم وہ ہیں جو دوش رسالت پہ بلند ہوئے ہیں۔ یا علی، چل آواز بھیجیے گا۔ اور اس کے بعد یعنی اس عمل سے گویا علی نے ایک اور پیغام دیا، عین اسی جگہ جا کر بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے۔ گویا علی یہ کہنا چاہتے ہیں، علی لوگوں کو، زمانے کو یہ بتانا چاہتے ہیں، علی تاریخ میں یہ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں کہ جو خلافت تم مجھے دے رہے ہو، تم بے شک چوتھی دے رہے ہو، لیکن جو میں قبول کر رہا ہوں وہ پہلی ہے۔ اسی زینے پہ بیٹھے، اسی عرشے پہ بیٹھے جس پہ رسول بیٹھا کرتے تھے۔ تو علی کا ہر عمل اس آئینے کے طور پر دیکھا جائے گا جو آئینہ رسول اللہ کا آئینہ ہے۔ اور بس بات کو یہیں پر تمام کروں کہ اللہ کے رسول نے یہ پہلا آئینہ دیکھا، اور جب قد آدم آئینہ دیکھا اور اس میں اپنا عکس پورا نظر آیا، پیغمبر نے منیت کی سند ادا کی، اور اس کے بعد پیغمبر نے جھک کر ایک اور آئینہ دیکھا۔ لیکن جب اس آئینے کو دیکھا تو اس آئینے کی شبیہ ایسی تھی کہ پیغمبر کو محسوس ہوا کہ نہیں، آئینہ نہیں ہے، یہ تو میرا اپنا حصہ ہے۔ پیغمبر نے فوراً سند ادا کی، فاطمہ تو بضاعۃ منی، فاطمہ تو میرا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد اور دیکھیے فاطمہ میرا حصہ ہونے کا معنی کیا ہے کہ اللہ، جو گفتگو میں نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول کے اقوال کی پیروی بھی ضروری ہے اور افعال کا اتباع بھی ضروری ہے۔ تو اقوال کی پیروی اور افعال کا اتباع مرد و عورت دونوں پہ واجب ہے۔ تو اقوال کی پیروی تو مرد عورت دونوں کر لیں گے، افعال میں مرد تو پیروی کر لیں گے، لیکن بہت سارے ایسے افعال ہیں، یعنی جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ، گھرداری کا طریقہ، عورتوں کے معاملات، عورت نے شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، عورت نے بطور ماں کیسے تربیت کرنی ہے، ان سارے معاملات میں رسول کے افعال کا اتباع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ذات ایسی ہو جسے رسول بذات منی کا درجہ عطا کرے۔ اور کہیں کسی روایت میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اگر مولا تشریف لاتے تو پیغمبر اپنی جگہ کو چھوڑ کر کھڑے ہوتے، لیکن جیسے ہی سیدہ تشریف لاتی پیغمبر اپنی مسند کو چھوڑ کر کھڑے ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا جو منصب تھا وہ بے شک بعد رسالت تھا، لیکن بی بی کا جو منصب تھا وہ خود حیات رسول میں تھا۔ بی بی خود حیات رسول میں صاحب منصب ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فاطمہ تم بضاعۃ منی کہہ کر یہ سند عطا کی۔ اور اب جو نگاہ آگے بڑھائی تو دو چھوٹے چھوٹے آئینے نظر آئے۔ دیکھیں آئینے کے حوالے سے ایک بات سن لیجئے گا، آئینہ بے شک چھوٹا بھی ہو تب بھی عکس پورا دکھاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جب دو چھوٹے چھوٹے آئینوں کو دیکھا تو ان چھوٹے آئینوں میں اللہ کے رسول کو عکس پورا نظر آیا۔ جیسے ہی عکس پورا نظر آیا فوراً اس بات کی سند ادا کی کہ میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں تب بھی امام ہیں، چاہے بیٹھ جائیں تب بھی امام ہیں۔ یعنی کھڑے ہونا بیٹھنا فزیکلی یا عملی کھڑے ہونا بیٹھنا نہیں ہے۔ اگر ایک بیٹا صلح کرے تب بھی سیرت رسول ہے، اگر ایک بیٹا جنگ کرے تب بھی سیرت رسول ہے۔ تو اب ہمیں ان آئینوں کی ضرورت ہے کہ جب رسول دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی عکس دکھاتے رہیں۔ ہمیں ان آئینوں کی ضرورت ہے کہ اگر رسول نہ ہوتے تو کیا کرتے، یہ آئینے وہ عمل دکھاتے ہیں کہ اگر رسول نہ ہوتے تو کیا کرتے۔ تو بس ان آئینوں نے وہ عمل دکھایا کہ اگر رسول نہ ہو تو یہ آئینے کیا کریں گے۔ اور جب اللہ کے رسول نے چھوٹے آئینے کو دیکھا تو ایک جملہ اور کہا کہ حسین منی و انا من،
یہ جو چھوٹا آئینہ ہے، یہ جو حسین ہے، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ علماء جو اس حدیث کی شرح کرتے ہیں، نقن صاحب نے جو لکھی، وہ یہ کہ پہلا جملہ وجود کے بارے میں ہے، حسین منی، کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی نانا نہ ہو تو نواسا نہیں ہو سکتا۔ تو پہلا جملہ حسین کے وجود کے بارے میں ہے کہ حسین مجھ سے ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں۔ دوسرا جملہ رسول کی اپنی بقا کے بارے میں ہے، حسین کا وجود مجھ سے ہے، میری بقا حسین سے ہے۔ اور حسین نے بقا کا حق کیسے ادا کیا؟ جیسے کچھ آئینے، ابھی میں نے آئینوں پہ گفتگو کی، یہیں پہ گفتگو تمام کروں گا۔ اللہ نے رسول کی گود میں کچھ آئینے رکھے، اللہ نے ایک آئینہ حسین کو بھی عطا کیا۔ یہ آئینہ وہ تھا جو سر سے لے کر پیر تک رسول کا عکس دکھاتا تھا، یہ آئینہ وہ تھا جو سر سے لے کر پیر تک رسول کی شبیہ تھا۔ تاریخوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی شخص رسول کے بعد مدینے آتا اور اس نے رسول کی زیارت نہ کی ہوتی اور وہ تابعی ہوتا، وہ کسی کام سے اپنے کسی دوست کے پاس، کسی صحابی کے پاس آتا، یہ 60 ہجری کے آس پاس کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کا ایک معمول بنا، اور جب وہ کام ہو جاتا اور وہ صحابی اس سے کہتا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو ہمارے رسول کیسے تھے، یہ آنے والا پریشان ہوتا، کہتا کہ رسول تو دنیا سے چلے گئے، انہیں گئے ہوئے 50 برس ہو چکے، اب تم رسول کیسے دکھا سکتے ہو؟ کہا میں دکھا سکتا ہوں۔ آنے والا کہتا اگر تم دکھا دو تو میں ساری زندگی مخروض رہوں گا۔ یہ کہتا کہ اذان کا انتظار کرو، اور جب اذان ہوتی تو یہ شخص کو لے کر محلہ بنی ہاشم کے باہر آ کر بیٹھ جاتا، اور محلہ بنی ہاشم سے جب ایک جوان باہر آتا تو یہ شخص اس سے کہتا کہ اس جوان کو دیکھ لو، ہمارے رسول بالکل ایسے تھے۔ کہا یہ جوان کون ہے؟ تو وہ کہتا کہ یہ حسین کا علی اکبر ہے۔ یہ وہ جوان ہے کہ مقتل کربلا نے لکھا کہ یہ واحد جوان ہے کہ جس پہ چلتی ہوئی تلواریں رک جاتی تھی، اس لیے کہ کوفے کے لوگ جانتے تھے یہ شبیہ رسول ہے۔ اللہ کے رسول کی شبیہ دیکھ دیکھ کے جیتے تھے۔ ایک شعر کہیں پڑھ رہا تھا کہ مقتل کا خلاصہ کہوں ایک جملے میں، بہت پیارا تھا سیدوں کو علی اکبر۔ یہ وہ جوان ہے کہ جسے اجازت دینے کے لیے حسین نے تأمل نہیں کیا۔ حسین نے کسی کو اتنی جلدی اجازت نہیں دی۔ اور محمد اجازت لینے آتے تھے، حسین نہیں دیتے تھے۔ قاسم اجازت لینے آتے تھے، حسین نہیں دیتے تھے۔ عباس اجازت لینے آتے تھے، حسین نہیں دیتے تھے۔ علی اکبر اجازت لینے آئے، حسین نے اجازت دی، اور اجازت دیتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ اس ماں سے اجازت لے لو جس نے 18 برس پالا ہے۔ اب کچھ مقتل کے جملے زبان حال میں بیان کیے جاتے ہیں کہ خیمہ زینب کی طرف بڑھے۔ اب جب زینب کے خیمے کی طرف بڑھے، علی اکبر نے خیمے کا پردہ ہٹایا۔ خیمے کا پردہ ہٹانے کے بعد کہنے لگے پھپھی اماں سلام علیکم، پھپھی اماں کو سلام کیا۔ زینب نے منہ کو پھیر لیا۔ علی اکبر پریشان ہوئے، زینب کے پاس گئے، کہا پھپھی اماں کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ کہا علی اکبر تم نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ کہا کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہم آئے ہوں اور آپ نے ہماری صورت سے منہ پھیر لیا ہو؟ آج میں آیا ہوں، آپ نے میری صورت سے منہ پھیر لیا۔ زینب کہنے لگی علی اکبر میں جانتی ہوں کہ آج کس لیے آئے ہو۔ علی اکبر نے کہا پھپھی اماں میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھو۔ کہا کہ پھپھی اماں مجھے یہ بتائیے کہ مرتبے میں، فضیلت میں آپ کا مقام زیادہ ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا مقام زیادہ ہے؟ بی بی فوراً اپنی نشست سے کھڑی ہوئی، کہا وہ سیدۃ النساء العالمین، کہا میں ان کے ادنا کنیز۔ بس علی اکبر کہنے لگے پھپھی اماں فاطمہ کا بیٹا اکیلا ہو گیا۔
اجرکم علی اللہ، فاطمہ کا لال اکیلا ہو گیا، مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ ایک مرتبہ 4 رخصتیں ہیں جو لکھی ہیں، ایک رخصت وہ ہے جو ام لیلہ سے ہے، ایک رخصت وہ ہے جو بی بی زینب سے ہے، ایک رخصت وہ ہے جو سید سجاد سے ہے، ایک رخصت وہ ہے جو حسین سے ہے۔ اب جو سجاد کے خیمے میں آئے، سجاد غشی کے عالم میں تھے، یہ آپ سنتے ہیں، علی اکبر نے امام سجاد کے پیروں پہ اپنی آنکھوں کو ملنا شروع کیا۔ اب جب سید سجاد نے دیکھا، اپنے پیروں کو کھینچا، کہا علی اکبر تم شبیہ رسول ہو، ارے یہ کیا کرتے ہو؟ بھائی نے پیروں کو ہاتھ لگایا، کہنے لگے بھیا بابا اکیلے ہو گئے۔ سجاد نے سینے سے لگا کر رخصت کیا۔ علی اکبر کی رخصت پہ لکھا ہے کہ ایسے گئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ ارے کبھی کوئی بی بی ہاتھ پکڑتی تھی، کبھی کوئی بی بی ابا کا دامن پکڑتی تھی۔ علی اکبر آخری بار صورت دکھا دو، علی اکبر آخری بار صورت دکھا دو۔ میر انیس نے لکھا، رو رو کے حرم جو غش ہوئے ہٹ کر، رو رو کے حرم جو غش ہوئے ہٹ کر، پھر موت بھی رونے لگی دامن سے لپٹ کر۔ نہ جاؤ علی اکبر۔ جب خیمے سے نکلے تھے تو بابا نے کہا علی اکبر بیٹا جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کے اپنی صورت دکھاتے رہنا۔ علی اکبر میدان کی طرف چلے، بہت دادے شجاعت دی، مگر ایک منزل وہ آئی جب ام لیلہ کا چاند شام کے بادلوں میں گھرا، اور جیسے ہی ایک حملہ ہوا، سنان بن انس کا نیزہ علی اکبر کے سینے میں لگا۔ اور جب آپ سنتے ہیں کہ برچھی کلیجے میں برچھی کا پھل کلیجے میں ٹوٹ گیا، سنیں گے کیسے ٹوٹا؟ میری طرف دیکھیے گا۔ جب کوئی جوان میدان میں جاتا تھا اور اگر اسلحہ ہاتھ سے گر جاتا تھا تو وہ کوشش یہ کرتا تھا کہ گھوڑے کی باہوں میں، گھوڑے کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دے اور گھوڑے پہ سوار رہے۔ سنان بن انس نے علی اکبر کے پیچھے سے برچھی کا پھل مارا، اور جیسے ہی برچھی کا پھل مارا جھٹکا دیا، علی اکبر اب گھوڑے پہ سوار نہ ہو سکے۔ فرمایا بابا علیک منی السلام، بیٹے کا آخری سلام۔ حسین تیزی سے پہنچے، آخری جملہ، علی اکبر میں کچھ جان باقی تھی، علی اکبر میں کچھ رمق باقی تھی۔ حسین کہنے لگے کہ بیٹا آؤ تمہیں خیمے کی طرف لے جاؤں۔ علی اکبر کو حسین نے اٹھانے کی کوشش کی، ابھی اٹھا رہے تھے تو کہنے لگے بیٹا اپنے ہاتھوں کو میری گردن میں ڈال دو۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ کو رکھا، حسین نے کہا بیٹا دوسرا ہاتھ علی اکبر نے کلیجے پہ رکھا تھا، کہا بابا دوسرا ہاتھ نہیں ہٹا سکتا۔ کہا حسین نے کہ بیٹا دوسرا ہاتھ ہٹاؤ۔ اب جو ہاتھ اٹھایا، دیکھا کہ نیزے کا پھل علی اکبر کے کلیجے کے پار ہو چکا تھا۔ حسین نے ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ سے برچھی کا پھل سنبھالا، پکارا یا علی یا علی۔ مجھے نہیں پتا بیٹے علی کو پکارا یا بابا علی کو پکارا، جیسے ہی علی کہہ کر برچھی کا پھل کھینچا، علی اکبر کا دم برواز کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا علی اکبر تمہارے بعد اس دنیا پہ خاک ہے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار روز محشر علی اکبر کا واسطہ سعید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار حاضرین میں جتنے افراد بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، سب کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما۔ حاضرین ان کے اہل خانہ میں جتنے لوگ قرضدار ہیں، سب کے قرضوں کو اپنے غیب سے ادا فرما۔ پروردگار ملت ایران، ملت پاکستان، ملت فلسطین کی مدد فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت حضرت امام زمان کو اذن ظہور عطا فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔